بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ پروین شاہ۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ فرمان حضرت علی۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم رسول پاک عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ آپ علی سے محبت کرتے تھے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ برا وقت گزر ہی جاتا ہے لیکن منافق چہرے واضح ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتیں سے پریشان مت ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو۔ جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے کبھی اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے اس سے گھبرانا نہیں، موسم کی طرح جو دوست بدل جائے ایسے دوست بنانا نہیں۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم سنتے نصف ہیں، سمجھتے کوارٹر ہیں اور سوچتے صفر ہیں، لیکن جواب دگنا دیتے ہیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی۔ یہ عشق تھا کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا کپڑے بھی بنوائے، سرما بھی لگایا، بال بھی بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا، سرکار سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ علم و معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند بھی ہزاروں لیٹر دودھ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے برباد کر دیتی ہے۔
غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ گمنامی میں اکیلے چلنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو ایک دن قافلہ آپ کے پیچھے چلے گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے صرف ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔